جو اب تک ملا ہے رب کی رحمت کا صلہ ہے، اعمال کے مطابق ملتا تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ حسین نام بنا فرانس کے لوگوں کی پہلی پسند۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور رزق میں برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ حضرت علی: اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ آیت کریمہ: یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ پرہیزگاری سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے ان راتوں میں جن میں مبعوث کیا گیا تھا سلام کیا کرتا تھا، اسے میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ مردوں کو ہیئر بینڈ لگانا جائز نہیں، اس میں عورتوں سے نقل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔ پیغمبر محمد کا کیا اپمان۔ ایران نے اس مشہور پاپ سنگر کو سنائی موت کی سزا۔ سب کچھ برداشت ہے پر نبی کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں۔ جو کہا تھا کر کے دکھایا، الحمدللہ جیت ہماری ہوئی۔ ابو عبیدہ: ظالم و ظلم سے ڈرتا کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھنا تھا میدان سے بھاگتا کون ہے؟ فلسطین سے محبت کرنے والے لائک ضرور کریں گے۔ جس نے قبلہ خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے تھوکا تو قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا اور آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ باوضو ہوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات میں سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ: بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ، بدترین ہے وہ لوگ جن کی زبان کے سر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کی جائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ افسوس ہے کہ تم خود سیر ہو کر کھاتے ہو اور حالانکہ تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ قابل نفرت ہے وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہے، دکھاتے کچھ ہے اور جتاتے کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا متر بنا رہے ہو جبکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کسی محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو۔ وہ لوگ کہنے لگے: اے شعیب، کیا تمہاری نماز جسے تم پڑھا کرتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بتوں کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے انہیں ہم چھوڑ بیٹھے، یا ہم اپنے مالوں میں سے اپنی مرضی کے مطابق تصرف اپبھوگ کرنا چھوڑ دیں؟ تم ہی تو بس ایک بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ میں اپنے پروردگار اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیے یا بھول چوک میں کیے، چھپ کر کیے یا کھلم کھلا کیے، اور توبہ کرتا ہوں میں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا۔ یا اللہ
اللہ بے شک تو غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہم میں گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں اللہ کے بغیر، جو کہ بہت بلندی والا ہے۔ اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورہ الفجر۔ قرآن۔ جب لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے کوئی تجویز نہیں ڈھونڈ پاتے تو وہ سب سے پہلا الزام آپ کی مخلصی پر لگاتے ہیں، بنا دیکھے کہ قصوروار آپ ہیں یا وہ خود ہے۔ ہر ناپاکی کا غسل کرنا ضروری نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے یا تو پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے یا پانی سے استنجا نہیں کیا ہے، یا انہوں نے بدن اور کپڑے پر کہیں کوئی ناپاکی، پیشاب یا گوبر یا کیچڑ وغیرہ کوئی گندگی لگ گئی ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان صورتوں میں غسل کرنا اور نہانا ضروری ہے، اور بلا وجہ نماز چھوڑ کر بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان سب صورتوں میں نہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بدن یا کپڑے کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہو اس کو دھونا یا کسی طرح اس ناپاکی کو دور کر دینا ہی کافی ہے، یا جس کپڑے پر ناپاکی ہے اس کپڑے کو بدل دیا جائے، یا بھی اس صورت میں جبکہ ناپاکی دور کرنے یا اس کو دھونے پر قادر ہو، ورنہ ایسے ہی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھی جائے، اور اگر 3/4 سے زیادہ کپڑا ناپاک ہو تو ننگے بدن نماز پڑھے، اور اگر 1/4 پاک ہے باقی ناپاک تو واجب ہے۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ دعائے یونس علیہ السلام۔ القرآن۔ پھر مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ ملامت کرنے والے تھے، پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے تو اس روز تک جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ الانبیاء۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزوئیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ سورہ الانعام۔ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ سورہ الکہف۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سورہ النساء۔ اے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا۔ سورہ الفرقان۔ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ سورہ الاحزاب۔ اے کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا۔ سورہ الفرقان۔ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ سورہ الحقہ۔ اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورہ الفجر۔ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ النبا۔ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ سورہ الانعام۔ یہ ہے وہ آرزویں جن کا موت کے بعد مکمل ہونا ناممکن ہے، اسی لیے دنیا کی زندگی میں ہی اپنے اندر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔